نمبر 32، حق کا انکار جب وہ خواہش نفس کے خلاف ہو۔ اہل جاہلیت کی خرافات میں سے ایک یہ چیز بھی تھی۔ شیخ فرماتے ہیں کفرهم بالحق اذا كان مع من لا يهوونه كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء۔ حق کا انکار کرنا جب حق ان کے ساتھ ہو جو ان کی خواہش کی موافق نہ ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی چیز پر نہیں۔ یہود و نصارہ دونوں بھی اپنا انتساب انبیاء کی طرف کرتے تھے، مشترکہ طور پر تمام نبیوں کو مانتے تھے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، اور پھر ایک دوسرے کو وہی دین ہے۔ لیکن آج بھی جو عیسائی ہیں وہ تورات کا انکار نہیں کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں اس کو، اولڈ ٹیسٹمنٹ اس کو کہتے ہیں، اور بھی چیزیں جوڑ لی اس کے اندر، لیکن تورات کا موسیٰ علیہ السلام کا انکار وہ نہیں کرتے ہیں، اس کے قوانین کا بھی انکار نہیں کرتے ہیں، اس کو پڑھتے بھی ہیں۔ لیکن یہود نے کیا کیا؟ کہا کہ یہ حق پر نہیں ہے۔ کون؟ نصارہ۔ نصارہ جبکہ انہی کی کتاب کو یہ بھی مان رہے ہیں، انہی نبیوں کو یہ بھی مان رہے ہیں، لیکن یہ ان کو کیا کہتے تھے؟ یہ حق پر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اپنے مفروضات، ان کی اپنی خواہشات، ان کے اپنے فلسفوں کے خلاف ایک دوسرے کو سمجھتے تھے۔ قومیت اور اسی طرح سے آپس کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے پر فتوے لگاتے تھے کہ تم حق پر نہیں ہو۔ ہمارے ہاں بھی کئی ملتے ہیں، ایک ہی امام کو مانتے ہیں لیکن ایک دوسرے پر کفر کے فتوے بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف گمراہی کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو حق کا انکار کرنا جب حق ان کے ساتھ ہو جو ان کی خواہش کی موافقت نہ کریں۔ اگر میرے مطابق تم بولو گے تو تم صحیح ہو، اگر میرے مطابق نہیں بولتے ہو تو تم غلط ہو، وجہ میں ہوں، حق نہیں۔ لہذا انسان جب اپنے آپ کو محور اور مرکز بنا لیتا ہے تو پھر جو اس کے مطابق ہو وہ اچھا، جو اس کے مخالف ہو وہ غلط، وہ برا، اور اس کی جان کا بھی دشمن بن جاتا ہے، ہر اعتبار سے اس کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ جاہلیت کا طریقہ تھا۔